یہ ہمارا عقیدہ ہے جی کہ جب ہم ایک قربانی کے لیے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا قطرہ خون، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے. جی تو یہاں پہ ہزاروں شہداء کی جو ہے خون ہاں ہوں، اور وہ یہ معاملہ سالوں وقت ہے تھوڑا، ایک نہ ایک دن کشمیر جو ہے وہ ضرور آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. جی. آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے کیا یہ کب تک حل ہو سکتا ہے؟ فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں جی، بینگ اے مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے جی کہ جب ہم ایک قربانی کے لیے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا قطرہ خون، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے. جی تو یہاں پہ ہزاروں شہداء کی جو ہے خون ہاں ہوں، اور وہ یہ معاملہ سالوں وقت ہے تھوڑا، اس میں دیر بھی لگ سکتی ہے. قومیں جو ہے نا وہ آزاد ہونے میں بڑے صبر اور بڑے تحمل سے مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور پتہ نہیں یہ اللہ کو پتہ ہوگا، لیکن ہمیں یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن کشمیر جو ہے وہ ضرور آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. جی انشاءاللہ. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بے شک ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہم نے نہ دیکھ پائیں، اور جیسے کہ پچھلے چند ہفتوں پہلے جو ہے نا، چند ہفتہ پہلے ہمارے سید علی گیلانی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، جی جنہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ اس تاریخ آزادی کشمیر کے لیے اپنی جو ہے نا قربانیاں پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جیلوں میں رہے، نظر بند رہے، اور طرح طرح کی سبتیں انہوں نے جو ہے نا وہ برداشت کی. تو آخر میں دیکھیں کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، وہ کتنا بزدل ہے کہ ان کو ہمارے بچے اور ہمارے بڑوں کی لاشوں سے بھی خوف آتا ہے، اور وہ لے کر بھاگ گئے. سید علی گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی لے کر بھاگ گئے. جی اور ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سید علی گیلانی صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان کے فلیگ میں لپیٹی ہوئی ہے، اور اس فلیگ کے ساتھ انہوں نے وہ لے گئے، وہ فلیگ کے ساتھ لے گئے. تو یہ انشاءاللہ اللہ پہ پورا بھروسہ ہمیں کہ کشمیر انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن آزاد ہو کر، بس اس میں سٹرگل کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ ہر محاذ پہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آدمی جہاد کرے، اور وہ جہاد یہی ہوتا ہے کہ وہ گنے لے کر جو ہے نا وہ سرحد پہ پہنچے. یہ آپ کی قلم بھی یہ بھی جہاد ہے، آپ کی زبان جو ہے اس وقت جو ہے ان کو جو ساتھ رہے یہ بھی ایک جہاد ہے، آپ جو پوری دنیا میں میسج جو ہے نا کنوے کر رہے ہیں یہ بھی ایک جہاد ہے. تو ہمیں اس چیزوں پہ جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ مجھے اس چیز پہ اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. جی سر یہ بتائیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حالیہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس نے اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے اٹھایا ہوا ہے؟ جو کہ پچھلی بھی وزیر اعظم تو ان سے مطلب اس سے زیادہ اس نے صحیح اٹھایا ہوا ہے، یا پچھلے کسی نے صحیح اٹھایا ہوا ہے؟ اگر حقیقت پوچھتے ہیں نا، جی اس میں دو چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس گھر میں آگ لگی ہو جی اور اس کے مکین جو ہے وہ سست ہوں، یا سست نہیں کہیں، ان کو پوچھا نہ جائے اور ہمسائے بھاگتے رہیں، جی تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. جی یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. میں آج نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی انٹرویو میں نے کی، اور میں نے اس میں یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ڈیلیگیشن رکھیں کشمیر کا ساتھ. اس بار کشمیر کا بھی ہمارے حریت کے لوگ بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی کام کر رہے ہیں، یو کے میں بھی کام کر رہے ہیں، جی اور اس کے بعد پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں. جی ان لوگوں کو ساتھ رکھیں، اور وہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے پاس بہترین مسعود خان صاحب ہیں جو صدر آزاد کے سفارتی ماض پہ جو ہے نا ان کا بڑا تجربہ ہے. ایسے لوگوں کو ایک ٹیم بنائی جائے اور ان کو رکھ کر بین الاقوامی سطح پہ اس کیس کو جو ہے نا وہ پرسیو کریں. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ اکیلے جا کر بات کرتے ہیں وہاں پہ اس کا 5% اس کا جو ہے نا وہ 60%، 50%، 60% اثر پڑے گا جی تاریخ آزادی کشمیر کو، اس کو آن کرنے میں اور ان چیزوں کو. کیونکہ ایکچولی جو سن آف سائل ہے وہ سویا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی وہ کشمیر ایک جو قصہ پارینہ ہے
تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بار بار آتے رہتے ہیں یا حکومتیں بدلتی رہتی ہیں یا کر جو ہے نا کشمیر کو جو ہے نا وہ ایشو شروع. لیکن کہاں ہے وہ جو اصلی جو ہے نا وہ سن آف سائل, ان کو ساتھ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو یہ ایک ضروری ہے. میری گورنمنٹ پاکستان سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ اس طریقے سے جو آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہاں پہ ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جو لوگ اپنا پتہ ہو, جی اس کو پتہ ہو. ہمارے پاس ایسے وزراء بھی ہیں, میں آپ کو بتا دوں, جن کو کوالے کا پتہ نہیں کہ کوالہ کدھر ہے. اب وہ کشمیر کا کیا کیس لڑیں گے؟ ظاہری بات ہے جب ایکسپرٹ وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ جس کو ہسٹری کا سالوں پتہ سے ہو, قربانیاں دے رہے ہیں اور جس کے ہسٹری کو پتہ ہو, جب آپ اس کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تو ظاہری بات ہے کہ کیس بہت کمزور ہوتا ہے. کیس کمزور ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اگر وکیل اگر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے اور وکیل کو پوری ہسٹری کا علم نہ ہو تو وہ کیا کیس لڑے گا مدعی کا. تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے, ایسے لوگ جو ایکسپرٹ قسم کے ہوں, اوریت کے لوگ, ہمارے وہاں پہ کشمیر کے لوگ, اس پار کشمیر کے لوگ, اس میں ایک پراپر اس پار کشمیری ہے نا ہمارے پاس باہر, یو کے میں ہے نہیں, وہاں پہ امریکہ میں نہیں ہے, وہاں بھی ہے. ضروری نہیں کہ وہاں سے اندر سے آپ جو ہے نا وہاں پہ تو ان پہ پابندی ہے, وہ تو بیچارے باہر ہی نہیں نکل سکتے. سید شبیر شاہ جو ہے نا وہ کتنے دنوں سے جو ہے نا وہ بیچارہ علالت میں ہے اور اس کو نظر بند کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بے شمار جو ہے وہاں پہ ہمارے جو قائدین اوریت کے وہ سارے اس وقت پابند سلاسل ہیں, ان کے فون نہیں چل رہے, ان کے جو ہے نا انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کسی قسم کا جو ہے نا, یعنی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ تو میں کیا بیان کروں. جی یہ کسی دوسرے جو ہے نا وہ وقت میں آپ کو جو ہے نا اس پہ پوری میں وہاں کی پکچر آپ کو میں جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا کہ وہاں کی سچویشن کیا ہے. ایک طویل پروگرام اس کے اوپر رکھیں گے. اور تو میں کیا سمجھوں کہ جو عمران خان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے صحیح اٹھایا ہوا ہے مسئلہ, تو آپ اس سے مطمئن نہیں ہے یا مطمئن ہے کسی حد تک؟ دیکھیں جی, جو بھی پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے سارے کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ زیادہ اٹھایا ہوا ہے. جی میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں نے مسئلہ اٹھایا, یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بھی ہے. لیکن ایکچولی جو مدعی ہیں, میں نے وہی کہا کہ ایکچولی مدعی جب تک ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت بڑا ناممکن ہے. جی وکیل جو ہے جب تک مدعی ساتھ نہ ہو تو وکیل کیا کرے گا؟ ہاں, آپ کا مطلب ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ اختیار آ جائے تو آپ کیا مطلب پہلے سٹیپ کریں گے یا گورنمنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کرے تاکہ اس معاملے میں تھوڑا سا پیش رفت ہو جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو وہ کون سا ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ جو ایکچولی جو سن آف سائل ہیں ان کو ساتھ نہیں رکھتے. یہ بتایا جائے نا, کیا ان کے اوپر کو پریشر ہے, بین الاقوامی پریشر ہے کہ وہ کشمیری کو ساتھ نہیں رکھنا. ایکچولی تو جو لوگ افیکٹڈ ہیں اس وقت ان لوگوں کو ساتھ, سن آف سائل جو ہیں وہ جو ان کو ساتھ رکھنا چاہیے نا. جی تو یہ اس لحاظ سے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جہاں تک ان کی سوچ ہے جہاں پہ ان کی, لیکن لگتا نہیں ہے کہ بھائی یہ معاملہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہماری کشمیر کمیٹی کے جو ہے نا وہ چیئرمین بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ گئے وہاں پہ انہوں نے تقریر کی, ٹھیک ہے, کشمیر کے اوپر انہوں نے کی سارا کچھ سلسلہ, لیکن صرف اقوام متحدہ نہیں, یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ کشمیریوں کو بذات خود یہ ساتھ لے کر جائیں کہ یہ ہیں جی یہ لوگ ہیں جو متاثرین ہیں اور یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. ہم پاکستان تو وکیل ہے نا, پاکستان تو بڑا بھائی ہے, وکیل ہے, وکالت کر رہا ہے نا. جی لیکن مدعی کون ہے؟ ایکچولی یہ نا کافی پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں. مدعی کون ہے؟ وہی ہے نا جو افیکٹڈ ہے. کافی پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ کیونکہ کسی نے اس طرح کہا نہیں ہے جو کہ آپ کے زبان سے میں سن رہا ہوں, اور جو کہ بہت بڑی اور بہت اچھی تجویز ہے کہ اگر کوئی مدعی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کا مسئلہ اٹھا رہے ہو. اگر آپ مدعی کو ساتھ لے کر جائے تو یہ کیس اور بڑا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہاں, تو یہ جج کے سامنے جا رہے ہیں, جج کے سامنے جا رہے ہیں, وکیل صاحب جناب اللہ بحث کر رہے ہیں, اچھا کہیں گے جی وہ مدعی کدھر ہے بھائی, ذرا اس کو بلاؤ, مدعی جی گھر پہ سویا ہوا ہے. جی تو جج صاحب کیا فیصلہ دیں گے؟ یعنی ایک پنک پوائنٹ ہے, اس کو جو ہے نا آپ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے تناظر سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
جی تو میرا گورنمنٹ سے یہی ہے کہ سوال بھی ہے، ان سے درخواست بھی ہے کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ ساتھ رکھ آپ ٹرائی کر لیں 1 سال نہیں، ایک بہت اچھی تجویز ہے، کیونکہ میں نے کافی ویلاگس کیا کشمیر کے اوپر، آلریڈی موجود ہے میرے چینل کے اوپر، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھے نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہیں ہے، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو بہت اچھی تجویز ہے۔ اچھا تو سر یہ بتائیں کہ جو حالیہ گورنمنٹ ہے، جو حالیہ انتخابات ہوئے آزاد کشمیر کے اندر، تو اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ ویسے فواد صدیق صاحب، جی ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کا ایک ہی نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، جو کشمیر کا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹھیک ہے؟ جی اور پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا وہی اثر جو ہے نا آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، لوگ خود بخود موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس طرف، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جو بھی ہمیں رسائی ہوگی وہ ظاہر ہے پاکستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو جماعت ہے، وہی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، ہم اسی کو جو ہے نا وہ آن کریں گے تاکہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے کہ الیکشن ہر جگہ فیئر نہیں ہوتی۔ جی اگر امریکہ میں فیئر نہیں ہوئے تو آزاد کشمیر یا پاکستان میں کتنے فیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ یعنی میں تو میری ہاں، جب تک الیکٹرانک سسٹم یا کوئی اس طرح سسٹم نہ ہو تو ظاہری بات ہے پراپر سسٹم ہو تو بڑا سکتے ہیں۔ مشکل ہے، لیکن الیکٹرانک کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں کافی ملکوں نے اس پہ بھی بڑا ریسرچ کیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ ڈاؤٹ ہے تو انہوں نے اس کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزار رائے جو ہے یہ کھلے عام کی جائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک تو چیز یہ ہے، دوسرا وہاں پہ برادری سسٹم، یہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں پہ سعودی عرب میں بھی ہے، دنیا میں ہر جگہ ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی اس کا جو ہے نا وہاں پہ جو بڑی برادریاں ہیں وہ جس طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، اس طرف ان کا جو ہے نا وہ رجحان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی بہت پاکستان کی گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ الیکشن بس قدرے آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ 2 نمبری نہیں چلتی، وہاں پہ بھی بے شمار چلتی ہے۔ جہاں پہ کسی کا اثر رسوخ ہے تو اس نے جو ہے نا وہ ون کر جانا ہے، جس کا نہیں ہے وہ بس اس نے پیچھے رہنا ہے۔ اینی ہو، یہ ایک میں کس انداز سے آپ کو کہوں کہ وہاں پہ مطمئن ہوں، کیونکہ مطمئن تو اس صورت میں انسان ہوتا ہے کہ جس وقت ایک ہر چیز جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہو، تو وہاں پہ یہ چیز وہاں پہ آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ بیگ بھی چوری ہوئے، کچھ برے بھی نکلے، کچھ اس طریقے سے یہ چیزیں بے شمار جو ہے نا وہ منظرعام پہ آئی ہیں۔ تو آل اوور چلو یہ ایک اس وقت ہمارا جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا عبدالقیوم نیازی صاحب بڑے نیک اور بڑے جو ہے نا وہ خدا ترس اور خدا خوف انسان ہیں، اور تجد گزار ہیں، اور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بڑا جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر کہ جس آدمی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر رہوں یا نہیں رہوں یا کیا، کہتا مجھ سے جو خدمت ہو سکے وہ میں کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی جو ہے توفیق دے۔